ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ مور جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن سب خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اسی طرح سانپ بھی ایک خوبصورت اور خوشبودار جانور تھا۔ سانپ جب جنت میں رہتا تھا اس کے منہ سے خوشبو آتی تھی، مگر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں ہی بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک چیز جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وہ گندم تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان نے نافرمانی کی، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ اسی بنا پر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ شیطان چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکلوا دے۔ جب شیطان کو علم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں میوے کھاتے ہیں، صرف گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے بدلہ لینے کی غرض سے کئی بار جنت میں گھسنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر وہ کئی 100 سال تک جنت کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ جنت میں سے کوئی باہر آئے اور وہ اس سے بات کرے۔ ایک دن مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان مور کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مور سے کہنے لگا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک عالم فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ پھر شیطان نے مور سے کہا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بیماری اور بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ مور نے شیطان کی باتیں سنی تو لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتا کیونکہ میں کمزور ہوں۔ میں اپنے ساتھی سانپ سے بات کروں گا، وہ شاید تمہاری مدد کر دے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی یہ سن کر خوش ہو گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ اسی طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ اسی طرح جنت میں خوش و خرم رہیں۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی نعمتیں ملیں گی۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، اگر گندم کا ایک دانہ آپ دونوں مل کر کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں ہیجان پیدا ہو گیا، لیکن
ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور آدم علیہ السلام کو بھی گندم کا دانہ کھانے کے لیے راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے اور وہ دونوں ہی اپنے سطر چھپانے لگے اور اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اور حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ سانپ جس کے منہ سے خوشبو آتی تھی اور شیطان کو منہ میں چھپانے کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور مور جو اپنے پنجوں سے سانپ کو اٹھا کر جنت میں لے گیا تو مور کے پنجوں کی خوبصورتی چھین لی گئی اور پھر مور اور سانپ کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ سانپ اور مور کو جنت سے نکالنے کا۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔